بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ پاکستان میں آئس پر بات کرنا ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے، جبکہ آئس پر بات نہ کر کے ہم اس کے پھیلاؤ میں مدد فراہم کرتے ہیں، کیونکہ جب میں آپ کو نہیں بتاؤں گا اور آپ اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے تو کوئی اور انہیں بتائے گا اور وہ اپنے طریقے سے بتائے گا، جس کا خامیازہ بہت دیر تک ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ لہذا میری اس ویڈیو کو پوری دیکھیے گا۔ میں اس چیز کی شورٹی دیتا ہوں کہ اس ویڈیو کے بعد میری یہ ویڈیو جو ہے آپ کو آئس سے محفوظ رکھنے کے لیے مدد فراہم کرے گی۔ میرے ہاتھ میں موجود یہ کرسٹل نما چیز چینی ہے، لیکن اس جیسی ایک اور چیز بھی ہے جسے آئس کہا جاتا ہے۔ کیمیکلی اس کا نام میتھ ایمفیٹامائن ہے، اور جو کہ دنیا کے تمام نشوں سے زیادہ خطرناک نشہ ہے، بلکہ نشہ نہیں بیماری ہے، اور بیماری بھی ایسی بیماری جس میں مبتلا شخص اپنے آپ کو بیمار تصور ہی نہیں کرتا۔ یہ نہ صرف انفرادی طور پر بلکہ خاندانوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ انفرادی طور پر یہ انسان کے دماغ پر اثر کرتی ہے، اور جس سے آہستہ آہستہ وہ انسان اپنے رشتے، اپنے خاندان، اپنی سماجی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ اس لیے بھی بڑا خطرناک ہے کہ یہ بڑی خاموشی سے ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے، اور اس کو استعمال کرنے والا شخص جو ہے نا وہ اس کو سمجھ نہیں آتی، بلکہ وہ یہ کہتے نہیں ہے کہ میں جو ہے نا کسی ایڈکشن میں مبتلا ہوں، کوئی غلط کام کر رہا ہوں۔ اور یہ ہماری پارٹی کلچر کا حصہ بن گیا، عام پارٹی، گلی محلوں میں، اسکول، کالج، گلی محلے، کہیں بھی بہت ہی آسان، بہت ہی کم پیسوں میں دستیاب ہے۔ تو میں اب آتا ہوں کہ یہ لی کیسے، اسی کو اپلیکیشن کیسے کی جاتی، لیتے کیسے لوگ، ٹھیک ہے۔ ایک تو چیز میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ جو چینی نما آپ کو نظر آتی ہے، دوسرا یہ اس کو لینے کا طریقہ یہ ہے، اس کو ایک تو یہ ڈائریکٹ سنف کر کے لیتے ہیں، اور اس کو اس کے بعد ایک جو سب سے زیادہ رائج ہے طریقہ کار، اسے حکا بنا کے لیا جاتا ہے۔ پانی کا چھوٹی سی بوتل میں حکا بنا لیتے ہیں، اس سائڈ پہ اس کو جلاتے ہیں، دوسری سائڈ سے پی لیتے ہیں، وہ پانی سے تھوڑا سا ڈیلیوٹ ہو کے صاف ہو کے جو ہے نا وہ آ جاتا ہے، لیکن اتنا بھی صاف نہیں ہوتا، نقصان وہ سب جگہ آپ کو جاتا ہے۔ اچھا، یہ کام کیسے کرتی ہے؟ یہ جب اس کے 3 سے 4 پف جب یہ لے لیتے ہیں نا، تو یہ دماغ میں ڈوپامائن کی مقدار پر بڑھا دیتی ہے۔ کیمیکل ہوتا ہے جو ریوارڈ کا کیمیکل ہوتا ہے، خوشی کا ایسی احساس دلاتا ہے، ظاہری طور وہ بالکل عارضی طور پر یہ عارضی طور پر دماغ کو خوش کر دیتی ہے، اور بندہ بڑا ایکٹیو اور ہائپر ایکٹیو فیل کر رہا ہوتا ہے، تیز تیز کام کرنا پڑتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اسے لے کر میں جو نا جو بہت تیز کام کر رہا ہوں، بہت فوکس ہو گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد، مطلب کچھ گھنٹوں بعد، اور جب نشہ اترتا ہے تو وہ پہلے سے بھی زیادہ ڈیم ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ زیادہ لیتے ہیں تو لے کے ان کو جو ہے نا وہ آئس کر کر کے ان کو نارمل رہنے کے لیے آئس کرنی پڑتی ہے، اور پھر یہاں سے ان کا جو شروعات ہوتی ہے وہ معاشرے سے کٹنے کی، معاشرے سے، اور پھر یہ دماغ پہ اتنا اثر کرتی ہے کہ اس کا کرنے والا بندہ کبھی بھی پازیٹیو نہیں سوچ سکتا۔ وہ ہمیشہ یہی سوچے گا کہ یار یہ مطلب یہ یہاں سے مجھے کوئی نقصان ہو جائے گا، اس بندے سے مجھے کچھ نقصان ہو جائے گا، اس سے پہلے میں اس کو نقصان پہنچا دوں، تو جس سے معاشرے میں بڑا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ کچھ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوگی جی، عورت نے اپنے میاں کا ہاتھ کاٹ کے پھینک دیا۔ یہ 3-4 ویڈیو لاہور کی ویڈیوز ہیں، آپ سرچ کیجیے گا مل جائے گی۔ یہ سب بندہ جو ہے نا، یہ سب جو ہے نا آئس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے، اور پورے خاندان تباہ ہو رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا لوگوں کو کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ کرنے والے کو بھی پتہ نہیں چل رہا کہ میں نشہ کر رہا ہوں، اور جو اس کے آس پاس ہے ان کو پتہ نہیں چلتا، ان کے سامنے تو ایک نارمل ہائپر، لیکن ایک دم غصہ ہو جاتا ہے، تیز ہو جاتا ہے، تو پتہ نہیں چلتا۔ تو ان سارا معاملات آپ کو بتانے کا وجہ یہ ہے، کنکلوژن یہ ہے کہ اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہم یہ کر سکتے ہیں، سب سے پہلی بات تو آگاہ ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کو آگاہ کریں، ہم اپنے بچوں کو، اور خود بھی آگاہ رہیں ایسی چیزوں سے، اپنے بچوں پر نظر رکھیں، ان کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھیں، اور ان کے سوسائٹی پہ نظر رکھیں، کمپنی پہ نظر رکھیں، کس کمپنی میں بیٹھ رہا ہے، اور ان کو دیکھیں ہائپر ایکٹیو ہونے کا میں بتاتا ہوں مطلب کیا ہوتا ہے۔
वो कुछ फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, मैं वीडियोस में भी दिखा दूंगा, यूँ आंखें खुली हुई होंगी, यूँ जिस तरह कहते हैं वो जागो प्लेयर, मतलब ये इनकी ज़बान में है। इस किस्म का जो है ना इनका पेडलिंग ग्रुप होता है। तो ये अक्सर पेडलिंग ग्रुप में ही बैठ के ये करते हैं एक बंदा, और ये लगती भी जो है ना दोस्तों के दबाव से कभी, और जो है मैंने क्योंकि बताया कि पार्टी कल्चर का हिस्सा बनता जा रही है, क्योंकि इसे गलत नहीं समझा जा रहा। तो और बहुत आसानी से मिल जाती है, तो ये दोस्तों से मिल लग जाती है, या कोई ऐसे ही बंदा घर से नाराज हुआ तो कभी कभी जाके कर लिया, और फिर वो एक दफ़ा करने से ही इसमें मुब्तला हो सकता है। ठीक है, तो अपने बच्चों पर नजर रखें। और खुदा ना खास्ता आपको अगर पता चल गया कि बच्चा मुब्तला हो गया ऐसी बीमारी में, बीमारी कहूंगा इसको, तो उससे प्यार करें। प्यार के बगैर ये आप उसको नहीं निकाल सकते, उससे प्यार करें, उसकी ट्रीटमेंट करवाएं। ट्रीटमेंट का अलग से वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन ट्रीटमेंट के बहुत बहुत सी जगहें, बहुत बहुत से इदारे बने हुए हैं, और इसकी ट्रीटमेंट आसान है। तीसरा कि अगर आप खुद मुब्तला है इस चीज़ में, तो सबसे पहली बात मैं बताऊंगा कि ये वो ऐसा नशा है जो सबसे खतरनाक तो है, लेकिन इससे निकलना भी सबसे आसान है। यानी सिगरेट छोड़ना आपके लिए इतना आसान नहीं होगा, आपके लिए नस्वार छोड़ना इतना आसान नहीं होगा, चरस छोड़ना इतना आसान नहीं होगा। रोन तो बहुत ही मुश्किल है ना, ये छोड़ना आसान है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले जरूरत होगी नीयत की। आप अपने बच्चों को देखते हुए, अपने बच्चों पे एहसान करते हुए आप नियत करेंगे तो ही काम होना है। जब आपने नियत कर ली तो दूसरा काम आपने ये करना है कि अपने इर्द गिर्द के सर्कल को बता देना है, अपने अपने फैमिली मेंबर्स को बता देना कि मैं इस बीमारी में मुब्तला हो गया था, अब मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ, तो मेरे कुछ रिएक्शन आएंगे 1-2 महीने के, तो उसको आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, मुझे जाने नहीं देना, मुझे अकेला नहीं छोड़ना। ठीक है, आपकी फैमिली आपको बचा सकती है, और आप सबसे पहले खुद खुद को बचा सकते हैं। और तीसरा बात यह है कि आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे पहले करनी चाहिए थी, कि नमाज, दीन, अपने रिलीजियस के नज़दीक जितना आप हो जाएंगे, आप इससे छूट जाएंगे। सब नियत के फ़ौरन बाद आप अगर नमाज में बैठ के ये दुआ कर लेंगे, और अपने लिए दुआ करें, अपने बच्चों के लिए दुआ करें, सबसे बेहतरीन तरीके का दुआ करेंगे हम अपने बच्चों के लिए, इससे बचाव के लिए, और आप खुद अपने लिए दुआ करेंगे, और नमाज के नज़दीक मतलब नमाज अपनाएंगे, दीन के जितने नज़दीक होते जाएंगे, और ये 100% बात है, जितना आप दीन से नज़दीक होंगे इंशाल्लाह इन नशे व तमाशों से आप दूर हो जाएंगे और अच्छा माशरती इंसान बनेंगे। और आखिर में अगर आपको ये लगता है कि ये मेरी बात जो है वो आप को आगे फैलानी चाहिए, तो आप इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरा हौसला बढ़ाइएगा, ताकि मैं इस पर मेरी और भी ज़हन है कि इसमें और भी वीडियोस बनाऊं इसके बचाव के लिए, क्योंकि ये एक पाकिस्तान की तबाही में बड़ा खामोश दुश्मन है। तो मेरी इस वीडियोस को शेयर भी कीजिएगा, व्यूज़ लाइक जो दीजिएगा, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। बहुत शुक्रिया।